أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. محترم حضرات، اس سورے کو اور اس کے بعد کے سورے کو ملا کر کے معوذتین کہا جاتا ہے. معوذتین کا معنی یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی شروعات کے اندر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے. اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، ان دونوں سورتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے. ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے، خصوصاً جادو، نظر اور ہر قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت اس کا اہتمام کرتے تھے. اور یہ دو سورے جس کے اندر 11 آیتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے لبید بن عاصم یا عاصم، ایک یہودی تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں. وہ جادو میں بڑی مہارت رکھتی تھی. ان 2 لڑکیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال لے کر کے اس میں 11 گانٹ بولے تو گھانٹی ڈال کر کے جادو والی چیزوں کو پھونک کر کے بند کر دیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو جاتی تھی. کیا تکلیف ہوتی تھی؟ صحت کے اعتبار سے. کبھی کھانا کھاتے بھول جاتے، کھایا کہ نہیں، نماز پڑھ لیتے، نماز پڑھا یا نہیں، کتنے رکعت پڑھا. اس قسم کی چھوٹی موٹی بھول اور اثرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونے لگیں. اس کو لے کر کے ایک گروہ مسلمانوں کا، منافق، کافر بھی کہہ سکتے ہیں، جادو کا بھی انکار کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر بھی شک کرتا ہے. کہتا ہے اگر ہم مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، پتہ نہیں جادو کی حالت کے اندر کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، غلط سلط، یا شریعت کے اندر شیطانی وسوسے بھی مل کر کے آ گئے ہیں. اس طریقے سے شریعت کے اندر وہم، شک پیدا کر کے کافی لوگوں کو گمراہ کر دیا اور انہوں نے جادو کا انکار کر دیا. حالانکہ جو جادو کے ماننے والے ہیں کہ اس کا اثر ہوتا ہے، انہوں نے ان کو سمجھایا بھائی ایسا نہیں ہے، قرآن اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جادو کی حالت میں اللہ کے رسول سورہ فاتحہ تلاوت کریں تو سورہ فاتحہ ہی تلاوت کریں گے، سورہ فلق تلاوت کریں تو سورہ فلق ہی تلاوت کریں گے. اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی قرآن کو اتارنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب اللہ حفاظت کرتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، بدل نہیں سکتی.
تو اس حالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قسم کی آنچ نہیں آ سکتی. یہ ہم کو ایمان رکھنا چاہیے. اور اللہ جب محافظ ہے تو وہ محافظ اس کے اندر کسی قسم کی کمی اور زیادتی کے تعلق سے انکار کرتا ہے. تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ جادو کی حالت میں شریعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، پوری صحت کے ساتھ بتا رہے تھے، اس کے اندر کسی قسم کی گڑبڑ نہیں، بس طبیعت اس پر تو انسانی اثر ہوا، انسانی اثر ہوا. تو اس کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ مجھ پر یہ 2 سورے نازل ہوئے ہیں. لبید بن عاصم کی جو بیٹیاں ہیں انہوں نے بنو زریق کے کنویں کے اندر خطرناک جادو کر کے آپ کے بالوں کے اندر کنویں کے اندر پھینک دیا ہے، جس سے کنویں کا پانی بھی بدل گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید، علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیج کر کے وہ چیزیں نکالی اور یہ آیتیں پڑھ رہے تھے. ایک ایک گانٹ کھل کر کے ختم ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہو گئے. اسے ایک بڑا گروپ، پی جے کا گروپ جو ہے بدماش، جادو کا انکار کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو جادو کا لفظ ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ جب خالق کائنات، مالک کائنات سحر کہتا ہے اور جادو کو کفر کہتا ہے اور سلیمان علیہ السلام سے مدافعت کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سکھایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو 2 فرشتوں کو سکھانے کے لیے آزمائش کے طور پر بھیجا تھا انہوں نے سکھایا، اور سکھاتے ہوئے انہوں نے صاف یہ آیتیں تلاوت کی. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت. یہ بستیوں کا نام ہے. ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے بابل شہر کے اندر بھیجا. جاؤ جا کر کے سکھاؤ، جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ کفر سیکھ رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو جو دوشی دیتے ہیں کہ انہوں نے جادو سکھایا، اس کا رد اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. جب جادو نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے، یا جادو کا وجود ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اس کا تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو بہرحال بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادو کا بھی ذکر کیا ہے، سلیمان علیہ السلام کے جادو کا بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیے جانے کے معاملے پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ساری احادیث کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں، اور یہ لوگ کھلی چیز کو انکار کر کے اپنا خاص گروپ بنا کر کے ماننے والوں پر طنز کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا برا بھلا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنا ایک مسلمان کا کام نہیں ہے. سیریس لے کر کے اس پر غور کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. تو اس طریقے سے او پی جے کا جو گروپ ہے وہ گروپ اس کا انکار کرتا ہے، اور اس کا جواب میں نے ایک کتاب میں دے دیا ہے. اب یہ ہے کیا چیز؟ جادو ہے کیا چیز؟ اس کی عربی میں جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے: ما خفیہ ولطف سببہ یؤثر ربما یموت
वयमरद, ये जादू नजर नहीं आता, ये शिरकिया कलिमात थी। जादू क्या है? शिरकिया कलिमात थी। अब ये जादूगर जादू करते वक्त शैतानों को पुकारते हैं, जैसे हम लोग मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला को बुलाते हैं, वैसे जादू करने के लिए जादूगर शैतानों को बुलाते हैं और शैतान उनकी मदद करने के लिए आते हैं। उनके ज़रिए इंसानी जिस्म के अंदर जो इंसान को नज़र नहीं आता, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि वो उसका कबीला तुमको नज़र नहीं आते, बल्कि वो तुमको देखते हैं। हमारे साथ क्या करना वो करते हैं, हमको नज़र नहीं आता, और उसका असर इंसानी जिस्म में होता है, और ये बाजू वाले इंसान को भी मालूम नहीं होता। उसकी माँ हो, उसकी बीवी हो, उसके बच्चे हों, उसके रिश्तेदार हों, जादू इंसान पर हो जाने के बाद उसका असर देखा जा सकता है। जब असर हो, असर अगर ना हो तो उसे देखा नहीं जा सकता। तो कितना देखा जा सकता है? थोड़ा बहुत, और ज़्यादा जिसे जादू किया गया है उसे महसूस होता है कि उसकी सेहत बीमार हो गया, उसकी सेहत क्या है? बीमार हो गई है, और उसे अजीब अजीब किस्म के खे पाखाने और ऐसी सारी चीज़ें लाहिक हो रही है। बीमार होने के बाद बहुत ही बीमार हो जाता है, मरने के करीब हो जाता है, और बाज़ दफ़े ये कातिल जादू इंसान को ख़त्म भी कर देता है, इंसान को ख़त्म भी कर देता है। तो इसके लिए और इसके बचाव के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 11 आयतें नाजिल करके फरमाया कि तुम इसे अपने ऊपर दम कर लो, इंशाअल्लाह जादू और उसकी सारी किस्मों से महफूज हो जाओगे, महफूज हो जाओगे। तो उसकी पहली आयत है, मैं तो सूरह नास की पूरी आयतें आपके सामने तफसीर कर चुका हूँ। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है, कुल अऊदु बिरब्बिल फलक। बिरब का माना रब के ज़रिए मैं पनाह तलब करता हूँ, सुबह के परवरदिगार की पनाह तलब करता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज़ से पनाह तलब करता हूँ जिसको अल्लाह ताला ने बुरी बनाई है। ये सारी बुराइयों से बचने के लिए मैं अल्लाह ताला की पनाह तलब करता हूँ। अब ये आयत भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस भी सिखाई है, अऊदु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। मैं अल्लाह ताला के मुकम्मल कलिमात के ज़रिए अल्लाह ताला की पनाह तलब करता हूँ उन तमाम चीज़ों से जिसकी बुराई से अल्लाह ताला हमको महफूज रखे। यानी हदीस भी आ गई है। और आपने फरमाया, अगर कोई आदमी कहीं रुका हुआ है, पढ़ लेता है, तो वहाँ से निकलने तक कोई चीज़ उसे नुकसान नहीं पहुँचाती। हमारे पास क्या है? हर चीज़ का तोड़ हमारे जेब में है। जादू का तोड़ हमारे कैमरे, हमारी टीवियाँ, हमारी सीरियलाँ कुरान के असर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। आप कुरान देखते हैं तो जायज़ है, अगर सिनेमा या फिल्म या कोई और सीरियल देखते हैं या न्यूज़ देखते हैं जिसके अंदर फ़ोटो और तस्वीर हैं, आपका असर गया, आप पर कुरान असर नहीं करेगा। इसलिए कि आपका शैतान आपके जेब में है, वह शैतान आपको हाथ से हुक्म दे रहा है कि बुराई कर, और आप बुराई कर रहे हैं। आप पर कुरान का असर कब होगा? जब इन तमाम चीज़ों से बच जाएंगे और जायज़ चीज़ को देख करके
اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں گے تب جا کر کے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ رات میں سو رہے ہیں، ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، موبائل پوری رات دیکھتا ہے یا جب تک نیند نہیں آتی دیکھتا ہے، کیا شیطان کے شر سے بچ جائے گا؟ یہ خود شیطان ہے۔ جو دیکھنے والا ہے وہ خود شیطان ہے۔ جس کے بچے دیکھتے ہیں وہ بچے بھی شیطان کے بچے ہیں۔ ہم قرآن کے اثر کو قبول نہیں کیے۔ اگر ہم قبول کرتے تو یہ ساری چیزوں سے بائیکاٹ کر کے اپنے گھر کو، اپنے زندگی کو، اپنے جسم کو، سب کو قرآنی آیات کے مطابق پاک کرنے کی کوشش کرتے، مگر ہم خود گندے ہیں، ہماری روح خود گندی ہے، ہمارے بچوں کی روح گندی ہے، ہماری بیویوں کی روح گندی ہے، ہمارے بھائیوں کی روح گندی ہے، ہمارے ماں باپ کی روح گندی ہے۔ کیا اثر کرے گا قرآن مجید؟ قرآن مجید اثر نہیں کرے گا، یہ خود شیاطین ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ کے مطابق ہیں یہ لوگ۔ جب یہ نہیں ہوگا آپ مکمل توحید پرست ہوں گے اور ان ساری چیزوں سے آپ بچ جائیں گے، تب جا کر کے آپ پر قرآن مجید اثر کرے گا۔ یعنی جب تک آپ اس جگہ سے نہیں نکلتے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب آپ کو کوئی ضمانت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے۔ آپ ایسی برائی میں ملوث ہو گئے ہیں جو آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی، آپ کو خود ضمانت نہیں دے سکتی، آپ خود برباد ہو رہے ہیں۔ تو آج یہ ٹیلی فون جو ہاتھ میں آ گیا ہے، اس سے جتنی برائی چل رہی ہے اور برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا شیطان عورت اور مرد بن چکے ہیں جو مسلمان نام کے اپنے گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس پر شیطان کا اثر ہوگا مگر رحمان کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ چیز کا بائیکاٹ کرو، بچوں سے بائیکاٹ کرو، پھر دیکھو قرآن مجید کا اثر آپ پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی اور فرمایا کہ جو مسلمان بھی پڑھے گا وہ محفوظ رہے گا۔ اب محفوظ نہیں ہیں ہم لوگ، نہ چور سے محفوظ ہیں، نہ ڈاکو سے محفوظ ہیں، نہ کسی تکلیف سے محفوظ ہیں، نہ شیطانی اثر سے محفوظ ہیں، کسی چیز سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا سب سے چہیتا ٹی وی ہمارے جیب میں ہے۔ دیکھا دجال کہاں تک پہنچایا آپ کو؟ دجال کو آپ جیب میں رکھے ہوئے ہیں اور بڑے دجال کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ آپ لوگوں کو چھوٹا دجال بنا دیا ہے۔ آپ خود اس کی اولاد ہیں اور دجال کو مت تلاش کرو۔ آپ آئینے میں کھڑے ہو کر کے اپنی شکل دیکھو، جس شکل میں اللہ تعالی ہم کو ڈھالا ہے، سب دجال ہیں، سب دجال ہیں، اللہ کی قسم دجال ہیں۔ اتنا دجال آپ پر اثر چھوڑا ہے۔ بڑی بڑی داڑیاں ہیں، بڑے بڑے مونچھ ہیں، بڑے بڑے فلاں ہیں، گردے ہیں، سب ہیں، مگر ان کا عمل دیکھو شیطان کا عمل ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ عمل رہے گا قرآن مجید آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ قرآن مجید کا آپ اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے شیطانی اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ آپ نے پورا دجال کا اثر قبول کر لیا ہے، پھر کہتے ہو کہ دجال آیا نہیں، آپ کے جیب میں ہے، اور دجال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک آئینے میں کھڑے ہو کر کے اپنی شکل کو دیکھ لو، یہ بھی ایک دجال ہے، یہ بھی دجال ہے۔ تو میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں دنیا والے بنا رہے ہیں قرآن سے ہٹانے کے لیے، حدیث سے ہٹانے کے لیے، وہ ساری چیزیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سیکھ لیے ہیں، اور کسی کو بھی اسلامی تعلیم سکھانے کی فکر نہیں ہوتی اور بچانے کی فکر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ساری امت تباہی میں چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے من شر النفاثات فی العقد کا معنی بتایا ہے
کہ وہ گانٹ جس کو لبید بن عاصم کی بیٹیاں نے لگائی تھی، اس کے شر سے پناہ مانگنے کے بعد وہ سب گھانٹیاں کھل گئیں۔ کیوں؟ کلام پاک کا اثر ہے وہ۔ اور رات کے اندھیروں سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں شیاطین چھپے رہتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس سے بچاؤ کے لیے یہ صورتیں پڑھو۔ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کر دیا ہے۔ اور حاسد جو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ پر حسد کر رہے ہیں، تعلیم پر، مال پر، طاقت پر، کسی پر بھی، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہے ہیں کہ ایسے حاسدوں کے حسد کے شر سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ 2 صورتیں برابر سونے سے پہلے پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لینے اور شیطانی فریب سے بچنے اور بچانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو سب کو تاکید کر دینا چاہیے کہ اس قسم کی کوئی غلط چیزیں اپنے فونوں میں مت دیکھو، ورنہ قرآن کا اثر آپ پر نہیں ہوگا، حدیث کا اثر نہیں ہوگا، اور شیطان کا اثر آپ پر زیادہ رہے گا، اور آپ اسی کے پیچھے جاتے جاتے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور آنے والی امت کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ کسی بھی نام سے اگر کوئی سیریل دکھا رہا ہے تو مت دیکھیں، یہ ہمارے لیے زہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زہر کے لینے اور دینے سے ہماری حفاظت کرے۔ آج ماں باپ خود لے کر کے دے رہے ہیں۔ کہاں ہیں ماں باپ؟ یہی سب سے بڑے درندے ہیں جو اپنے بچوں کو جہنم میں پہنچا کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ ماں باپ ہیں؟ ماں باپ نہیں ہے۔ ماں باپ تو وہ ہیں جو اپنی اولاد کو جہنم سے بچاتی ہے، جنت میں پہنچاتی ہے۔ یہ ماں باپ نے جو جہنم میں لے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کے سائے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور ایسے ماں باپ کو توبہ اللہ کرنے کے بعد نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔